सूरतुल अंबिया आयत नंबर 104 आयत नंबर 104 ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि। इसको मजीद देखना, कतय्यिस सिजिल्लि, ता है ना जी, ता, कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब, कतय्यिस सिजिल्लि। हाँ, मजबूती के साथ दोनों जगह सीन भी मुशद्दद है और लाम भी और या भी। कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। कोई साथी सुना दे जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. यौम मैं बताता हूँ। यौम
نطو یہ طا ہے، ایک تو یہاں قلقلہ کرنا ہے چونکہ طا ساکن ہے، اور دوسرا اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ زبان کا وسط اور تالو کا وسط، زبان کا جو نوک والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا جا کے ٹکرائے گا ثنایا علیہ کے اوپر جڑوں کے ساتھ، تو تا کا مخرج ادا ہو جائے گا۔ یوم نطو نطو نطو، زبان کا اگلا حصہ ثنایا علیہ کے ساتھ ملا لیں تو تا کا مخرج۔ قلقلہ کریں گے آگے، نطو بالسماء، یہ مد متصل ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ کطی السجل، کطی، طا کو موٹا کرتے ہوئے، یا مشدد ہے اور پھر آگے سین کے ساتھ بھی مل رہی ہے، ملانا بھی ہے اور مضبوطی کے ساتھ، اس میں کسی قسم کا کوئی ضعف یا ڈھیلا پن نہ آ جائے۔ کطی السجل، یہ ذرا تھوڑا سا پڑھنے میں ثقیل ہے، لیکن یہ تو ہم سب کا ایمان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ محنت کسی کے ضائع نہیں کرتا، تھوڑی سی محنت۔ کطی السجل للکتب، اب جب یہاں ہم رک رہے ہیں کتب پر تو با کو ہم نے ساکن کر دیا، جبکہ با جو ہے وہ متحرک تھی، ملا کے پڑھیں گے تو زیر ہی پڑھی جائے گی، مگر رک جائیں تو ساکن۔ کما بدأنا، حمزہ جھٹکے کے ساتھ، کیونکہ حمزے کے اوپر وہ جزم ہے، نا کو لمبا کریں گے، مد منفصل ہے۔ اول خلق نعید، اول خا کو موٹا، قاف کو موٹا، لیکن غنہ بھی کریں گے، نون مشدد ہے، خلق نعید کر کے پڑھیں گے، نعید۔ اب آگے ہا ہے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، یعنی الٹا ضمہ ہے، ملا کے پڑھیں گے تو وہ پیش الٹا پڑھا جائے گا تھوڑی سی مد کے ساتھ، لیکن رک جائیں تو پھر وہ الٹا پیش ختم کر کے اس ہا کے اوپر جزم لگا دیں گے تو بن جائے گا نعیدو، ٹھیک ہے جی، ہا کو ساکن کر دیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو اول خلق نعیدہ وعدا علینا، وعدا علینا، تو دن یہاں غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے، چونکہ آگے حروف حلقی میں سے عین ہے، علینا ایک سیکنڈ کی مد ہو۔ انا کننا، یہاں غنہ بھی ہے دونوں جگہ اور ایک ایک سیکنڈ کی مد بھی ہے۔ فاعلین، فا کے اوپر ایک الف کے برابر مد ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، وَلَقَدْ، قاف کو موٹا اور دال پہ قلقلہ ہے، کتبنا، کتبنا، با ساکن ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ فی الزبور، فی الزبور، فی الزو نہیں ہے، فی الزا، فی الزبور، من بعد الذکر، نون ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے تو پھر اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، اور یہاں آپ کے قرآن مجید میں نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، من بعد الذکر، ذکر کر کے را کو باریک پڑھنا ہے اور ذکر کر کے پڑھنا ہے۔ ان الارض، غنہ کر کے را موٹا ضاد موٹا، یرثوها، یرثوها، تھا ہے، اس کو تھا پڑھنا ہے۔ عبادی الصالحون، عباد یس صالحون، جی، یا اور صاد، عبادی الصالحون، ہون نہیں ہے، حون، جی، عبادی الصالحون، شاباش ماشاء اللہ۔ ان غنہ کر کے پڑھیں گے، فی ہذا، فی کو ایک سیکنڈ کے مطابق مد کرنی ہے، ہذا دونوں جگہ ایک ایک الف کے برابر مد ہے۔ لبلاغا لقوم، لبلاغا لقوم، لبلاغا لقوم، ٹھیک ہے۔ عابدین، یوم، یاد کیجئے جس دن، نطوی السماء، نطوی معنی ہوتا ہے ہم لپیٹ لیں گے السماء آسمان کو، کطی السجل للکتب،
کاغذ کے لپیٹنے کی مانند اس میں موجود لکھائی کی وجہ سے، کما جس طرح ہم نے بدأنا نئے سرے سے آغاز کیا تھا، اول خلقن پہلی پیدائش کا، نعیدو اسی طرح ہم لٹائیں گے اس کو، وعدن وعدہ ہے، علینا ہمارے ذمے، انا کننا بلا شبہ ہم ہیں، انا بلا شبہ ہم کننا ہیں فاعلین کرنے والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کتبنا ہم نے لکھا، فی الزبور زبور میں، من بعد الذکر نصیحت کے بعد، ان الارض کہ بے شک زمین، یرثھا وارث ہوں گے اس کے، عبادی الصالحون میرے نیک بندے، ان بلا شبہ فی ہذا اس وعظ و نصیحت میں، لبلاغاً البتہ کیفیت پیغام ہے، یعنی کافی ہونے والا پیغام ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے میرے دوست و بزرگوں، اس میں ان آیات کے اندر بہت لمبی تشریح ہے، بہت لمبی تشریح ہے، کیونکہ وہ جب تک نہ پڑھا جائے نا تو بندہ صحیح جو ہے نا وہ حقیقت تک پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، پہنچ بھی نہیں سکتا، لیکن میں اس تمام تشریح کو چند الفاظ میں ایسی کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ بات بن جائے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے سامنے نطو السماء کطی السجل ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ طوا یطوی طین لپیٹنا، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، السجل کے معنی ہوتے ہیں صحیفہ بھی ہوتا ہے، کتاب بھی ہوتا ہے اور کاتب بھی ہوتا ہے، تینوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یہ قاموس اٹھا کے دیکھیں تو انشاءاللہ وہ مل جائیں گے۔ تو فرمایا کاتب، یہاں اس کے معنی کس کے، السجل، اس کے معنی یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے کاتب جو ہے وہ زیادہ موضوع رہیں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کاتب جو ہے وہ کاغذات لکھنے کے بعد کیا کر لیتا ہے، لپیٹ کر اکٹھے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہاں فرمایا جس طرح کاتب اپنے اوراق لپیٹ لیتا ہے لکھنے کے بعد، اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، ہاں جی۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا ان اللہ یقبض یوم القیامت الارض وتکون السماوات بیمینہ، رواہ البخاری التوحید باب قول اللہ تعالی لما خلقت بیدی، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام زمینوں کو مٹھی میں لے لے گا اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ایک سورہ زمر کی آیت ہے، اس میں تفصیل جو آئی ہے، سلف صالحین کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کی جو صفات جس طرح بیان ہوئی ہیں اسی طرح ان پر عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا چاہیے، اور انہیں اسی طرح بیان کرنا چاہیے، نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ تعویل کی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ ان الفاظ کے معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ نہ سمجھا جائے، یہ بات ضروری ہے۔ اللہ کی جس طرح صفات، یہ دیکھو مٹھی میں ہوگی اور لپیٹا ہوا ہوگا، تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ابن عباس میں ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ غراۃ غرلا او کما قال علیہ السلام، رواہ مسلم، ٹھیک ہے جی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف اس حال میں اٹھائے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، ختنے کے بغیر ہوگے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ما بدانا اول خلق نعیدہ، اب ہمارا ایمان ہے، اللہ نے فرما دیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ فرما دیا۔ اچھا یہ آگے ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور کے ایک معنی تو
زبور سے بھی ہو سکتے ہیں، مراد زبور بھی ہو سکتی ہے جو کہ داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری تھی، اس کا نام کیا تھا؟ زبور۔ اور اس سے مراد ذکر اور نصیحت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ترجمے میں ہم نے کیا ہے۔ تو چنانچہ زبور میں یہ بات موجود ہے، یا پھر زبور سے مراد گزشتہ آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی پہلے لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ اور یہاں سے زمین کون سی مراد ہے اور وارث کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی ہے اور شرعی بھی، یعنی اس بات میں اللہ کا فیصلہ شرعی بھی ہے اور کیا زمین کے حوالے سے۔ تو اس زمین سے مراد سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت الفردوس کی زمین ہے۔ جنت الفردوس میں ابھی آگے بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو سیاق و سباق کو دیکھنے سے بات صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے مراد زمین اور آسمان کی بساط لپیٹنے کے بعد وجود میں آنے والی زمین ہے، جو کہ بطور انعام اللہ تعالیٰ سارا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے جو ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ فلاح پانے والے مومنوں کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ٹھیک ہے جی، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اور وہ جنتی کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، سو یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ تو معلوم ہو گیا، آگے بھی آیات بہت زیادہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ وہ آیا نا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ نے یوں بھی فرمایا ہے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعدها ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم، یہ ساری آیات۔ اچھا یہ ہے اس کے متعلق، باقی اس کے متعلق بہت کچھ اور بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والے صالحین متقین کو جنت والی جو زمین ہے اس کا وارث بنائے گا۔ جنت والی، جنت کے وارث، جنت کی زمین کے مالک کون ہوں گے؟ وہ ورثہ کس کا ہوگا؟ ایمان والوں کا ہوگا، ٹھیک ہے، ایمان والوں کا۔ رہا مسئلہ اس دنیا کے حوالے سے تو اس میں پھر لمبی بات ہمارا وہ ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں تو اللہ مومنوں کو بھی کافروں کو بھی وارث بناتا ہے، یعنی حکمرانی عطا کرتا ہے۔ ہاں جی، دیکھ لیں ملا جلا کام ہے کہ نہیں؟ اور بعض دفعہ جو ہے ملک کا جو ہے وزیر اعظم یا صدر جو ہے مباحث بن جاتا ہے، بعض دفعہ دوسرا بیلی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں، اللہ تعالیٰ یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر اس دھرتی کے یا بالخصوص ملک پاکستان کے پوری عوام، اگرچہ وہ 20 ہے یا 24 ہے یا جتنی بھی ہے کروڑ آبادی ہے، وہ سارے کے سارے ایمان والے ہو جائیں، مومن ہو جائیں، تو پھر یہ اللہ کا قرآن میں ایک اور جگہ وعدہ ہے، بلکہ 2 جگہ وعدہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکمرانی اس خطے کی، اس زمین کی ان اہل ایمان ہی کو عطا فرماتے ہیں، یہ وعدہ ہے۔ دیکھیں یہ سارے ایمان والے ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے آٹومیٹکلی اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے کہ وارث بھی کون ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ کا وعدہ ہے غالب ہو تم ہی رہو گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے اگر جس ملک کے جس خطے میں رہنے والے لوگ ایمان والے ہو جائیں اور عمل صالح کرنے والے ہو جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے پھر اللہ ان کو کیا کرے گا؟ حکمرانی عطا کرے گا، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ پہلے لوگوں کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا فرما رہے ہیں۔
تو میرے دوست بزرگوں، چونکہ یہاں ہمارے ہاں اس وقت جو سانحہ ہے اور بہت دکھ ہے کہ یہاں حکمران مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، ملاوٹ والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ دنیا کی وراثت کے حوالے سے ہے، دنیا کی حکمرانی کے متعلق ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کبھی، لیکن جنت آخرت میں حکمرانی، صدارت، وراثت، ملکیت کن کی ہوگی؟ ایمان والوں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں مختصر ہے ان فی ذالک ان فی ھذا لبلاغ، اس صورت کے اندر توحید، آخرت، انبیاء کے واقعات اور دوسرے مضامین جو بھی بیان ہوئے ہیں، یہ پوری صورت کا یہاں ان آیت میں خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو بھی مضامین، انبیاء، توحید، جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت پر آمادہ ہی نہیں بلکہ شیطان اور نفس کی پیروی پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں اس قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں روشنی ہو تو سورج یا چراغ کی روشنی کا فائدہ ہوتا ہے، اندھے کو چراغ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اس میں چراغ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے واقعات فائدہ اگر دیتے ہیں تو کن کو؟ ھدی للمتقین، ہیں جی، صالحین، ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنا، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔